منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوہ فرما علماء اہل سنت میرے سامنے تشریف فرما، عوام اہل سنت، تقدس مآب، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْمَتِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ لا إله إلا الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأنزل الله تعالى على أهل القبور كأمثال الجبال من دعاء أهل الدنيا۔ آمنت بالله ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگو قبا امداد کن۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ گرامی القدر سامعین محترم، معروضات کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا ثبوت دیتے ہوئے پوری ایمانداری کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسے آقا سے محبت جتنی زیادہ ہے
وہ اتنی زور سے پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر سنائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بولیے۔ وقت کافی ہو گیا، مجھ سے قبل آپ نے بہت ہی عمدہ ناصحانہ بیان سماعت کیا۔ سر شام سے آپ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اور سردی کے موسم میں، سردی کی راتوں میں اتنا وقت ہو جائے اور پھر بھی لوگ جلسے میں بیٹھے ہوں تو یہ بڑی بات ہے، یہ آپ کی قربانی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین کہنے پہ کوئی پیسے ویسے تو نہیں جاتے ہیں؟ شرماتے ہو شاید تم لوگ۔ میں پہلی بار آیا ہوں آپ کے گاؤں میں، بڑا میں نے نام سنا تھا آپ کے گاؤں کا۔ آمین کہنے پہ کوئی ٹیکس ویکس تو نہیں لگتا نا گورنمنٹ کی طرف سے؟ تو زور سے کہیے آمین۔ تھک گئے ہوں گے، کافی وقت ہو گیا سنتے ہوئے۔ خیر اللہ تعالی سستی ہے، خیر کوئی بات نہیں ہے۔ جو سامنے میرے بھائی ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہاں سے بھی اگر توجہ سے سنیں گے تب بھی کوئی بات نہیں، اور اگر آگے آ جائیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ کی مرضی ہے، آؤ نہ آؤ، لیکن سن لینا اگر وہاں سے بھی سن رہے ہو تو۔ لیکن مجلس کے فرش پر بیٹھنا جو ہے نا اس کا الگ ثواب ہوتا ہے، اور مجلس سے الگ بیٹھنا جو ہے نا وہ اپنی ایک الگ، اس کا ثواب اپنا الگ ہوتا ہے۔ تیار ہیں آپ؟ سنیں گے تھوڑی دیر؟ کوشش کروں گا کہ زیادہ نہیں، تھوڑی دیر آپ کو سناؤں، چونکہ میں بھی تھکا ہوا بالکل نہیں ہوں الحمدللہ۔ آپ بے فکر رہیں، میں تو تھکا دوں آپ کو، یہ الگ بات ہے کہ صورتحال جو بھی ہے میں اس سب کو بیان کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن خیر نعت پاک کا ایک مطلع پڑھ کر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور اسی سے محسوس کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کا معیار کیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ذرا جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ایسے سنیں گے تو انشاءاللہ سننے سنانے میں لطف آئے گا۔ مطلب پیش کرتا ہوں، اور کسی ایسے ویسے شاعر کا نہیں، کلام الامام امام الکلام تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی نعت پاک، وہ شاعر کہ جب دنیا بھر کے شاعروں کی فکری پرواز تھک جاتی ہے تو میرے امام کی فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلع حاضر ہے، ایک مرتبہ اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، وہ جڑ جائے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسولان اعظام تشریف لائے، اللہ نے مبعوث فرمائے اور انہوں نے پیغام حق سنایا۔ اللہ نے سب کو عزتیں عطا فرمائیں، اللہ نے سب کو معجزات سے نوازا، لیکن تمام انبیاء کا مقام اپنی جگہ
میرے مدینے کے تاجدار کا مقام اپنی جگہ۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا نا، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں۔ آپ بولیں گے تو مجھے احساس ہوگا سن رہے ہیں۔ ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور حضور آئے تو حضور کی شان الگ۔ حضور کا اللہ نے نبیوں کو خطاب دیے، کوئی کلیم اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی مسیح اللہ، اللہ نے خطاب دیے، کوئی خلیل اللہ، لیکن میرے حضور کو اللہ نے حبیب اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ چوتھا مصرع سننا، حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، دو مثال ان کا نام ہے گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، اور حضور تو ہے ہی لاجواب۔ حضور سے جن کو نسبت ہو گئی نا، ان کو بھی اللہ نے لاجواب بنا دیا، وہ بھی سارے کے سارے لاجواب۔ میرے حضور کے نام سے جن کا نام منسوب ہوا، جن کا نام حضور کے نام سے جڑ گیا، وہ بھی سب اللہ نے ان کو بھی گمنامیوں سے بچا کر اجالوں میں اللہ نے ان کو لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے حضور کے نام سے صرف نام جڑے، نبی کے نام کا بھی الگ ہی معیار ہے، نبی کے نام کا بھی الگ ہی جلوہ ہے۔ کوثر سنبھلی نے 4 مصرے کہے، چوتھا مصرع دل پہ لگے تو بولنا، پسند نہ آئے تو خاموش بیٹھے رہنا۔ گھٹنے پکڑ لیے ہیں آپ کے اپنے، کہیں نہیں جائیں گے، چھوڑ دو، کیونکہ جب آدمی کا جو ہے نا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو معاملات بدل جاتے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کوثر سنبھلی صاحب نے کہے 4 مصرے، کیا توجہ کریں۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا۔ اب چوتھا مصرع سننا آپ توجہ سے، مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، میں کرسی توڑ مقرر نہیں ہوں، چیخنے چلانے والا نہیں ہوں، میں سنجیدگی سے اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا، اگر آپ کو سمجھ میں آتا رہے تو بولتے رہنا۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا، صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی لاجواب، اور جنہیں آقا سے نسبت ہوئی وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ نبی کے پورے خاندان کو دیکھ لو، اصحاب کو دیکھ لو، اولاد کو دیکھ لو، اور مصطفیٰ کے نام سے جو نام منسوب ہوئے وہ اولین میں ہوں یا آخرین میں ہوں، شروع والے ہوں یا بعد والے ہوں۔ پہلے سے اگر آپ شروع کریں تو دیکھو جو گمنام ہو سکتے تھے ان کے ناموں کو اللہ نے تاریخ کے صفحات میں سنہرے الفاظ میں اس طرح سے سجا دیا کہ آج بھی ان کے نام زبان زد خاص و عام ہیں، کس لیے ہیں کہ وہ نبی کے نام سے جڑ گئے ہیں۔ اب آپ غور کریں، کائنات کے کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم ہیں، کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم ہیں۔ مجھے حکم بھی ہوا کہ یہ بات ضرور آپ یہاں سے شروع کریں،
میرا موضوع جو ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد وہیں پر پہنچاؤں گا. دنیا کے پہلے انسان، پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. یہ تمہارے میرے نسل انسانی کے ماں باپ ہے. حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. حضرت آدم کے بیٹے شیث ہے، شیث کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلعیل، مہلعیل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسا، الحیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. تو جو گمنام ہو سکتے تھے نبی کے نام نے ان ناموں کو عزت عطا کر دی. تو پھر میرے امام نے اسی لیے تو کہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ارے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے زور سے بولیے نبی کا نام لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور یاد رہے جب زبان پہ مصطفیٰ کا نام آتا ہے منہ میں شہد گھل جاتا ہے. سب سے اعلیٰ، سب سے بالا کرم بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرم بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، ارے چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور آخر میں میرے امام نے فرمایا غمزدوں کو رضا
مژدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہر بے کس و مجبور کا سہارا ہے میرے مصطفیٰ اپنے تو اپنے غیروں پہ میرے آقا کرم فرماتے ہیں اپنوں کی بات تو چھوڑیے مصطفیٰ غیروں پر بھی کرم فرماتے ہیں اور ان پر بھی میرے آقا نے کرم فرمایا ہے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ سے عداوت رکھی ہے جنہوں نے ساری زندگی میرے حضور سے عداوت رکھی ہے ایک نام تم نے سنا ہوگا ابو جہل کتنا بدبخت تھا کتنا بڑا سڑا ہوا کافر تھا ابو جہل مگر ابو جہل اس نے بھی ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور جب پھنستے ہیں نا لوگ تو پھر آقا کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں پہلے کچھ بھی کہتے رہیں اے لوگوں غور کرو ابو جہل کتنا بڑا کافر سڑا ہوا کافر دشمن رسول ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے نبی کو تکلیف پہنچانا ہے ہر وقت اس نے یہ تدبیریں کی ہیں کہ مصطفیٰ کو کسی طرح سے تکلیف پہنچاؤں لیکن یہی ابو جہل ہے یہ وہ ابو جہل ہے میرے عزیزو غور کرو میرے آقا راستے میں چلے تو راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتا ہے یہ وہی ابو جہل ہے میرے عزیزو میرے مصطفیٰ کریم کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالتا ہے اللہ اللہ اے لوگو یہ وہی ابو جہل ہے جو میرے آقا کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہی ابو جہل ہے ایک دن اس نے دیکھا حضور تہجد کے لیے جاتے ہیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کعبے شریف جاتے ہیں اللہ کے نبی جاتے حرم کعبہ کے اندر اس نے دیکھا اندھیرا ہوا کرتا ہے اس نے کہا چلو نبی کو تکلیف پہنچاؤ چلو تاجدار مدینہ کو اذیت دوں اللہ اللہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تاجدار مدینہ کو اذیت دینے کے لیے ابو جہل نے ایک گڑھا کھود لیا ایک گڑھا تیار کر لیا اللہ اکبر کبیرہ گڑھا تیار کیا اس لیے کہ اندھیرے میں آئیں گے نظر نہیں آئے گا اور مدینے والے آقا اس کے اندر گر جائیں گے اس نے تو سوچا تھا تکلیف پہنچاؤں گا مگر یہ ظالم جانتا نہیں تھا اسے پتا نہیں تھا ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یہ تو چاہتا تکلیف دو تھوڑی آواز بڑھا دو بھیا جو دور سے لے لے مائک اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ برکتیں دے اس میں نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے گڑھا تیار کر دیا مگر وہ ہمارے یہاں کہاوت ہے نا بڑی مشہور بزرگ کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہمارے مولانا ناصر صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دے یہ لے کے آیا ہمیں گووردھن سے نہیں جو بھی ہے حالات تھے جیسے بھی تھے اللہ کا فضل پہنچ تو گیا نا یہاں تک تو غور کریں اس نے جب تیار کیا تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں گرانے کا عزم رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ محبوب خدا تاجدار مدینہ کی شان اللہ اکبر کبیرہ اے لوگوں کہنے والے نے کہا ہے جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں
نوح و آدم براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردہ بھی زندہ ہوئے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، یہ ہے میرے نبی کی شان، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ، سبحان اللہ، بہت پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ اس نے گڑا تیار کر لیا، آئیں گے تو گر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے گڑا نبی کے لیے تیار کیا تھا، لیکن میرے عزیزوں خود ہی اس گڑے کے اندر گر گیا، اور جب خود گرا تو اب اس کے اندر پڑا ہے اور آواز لگا رہا ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آؤ مجھے بچاؤ، مجھے نکالو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکے کے کافر چلے آئے ابو جہل کو گلے سے نکالنے کے لیے، یہ مکے کے کافر آ گئے، اللہ اکبر کوششیں کرنے لگے نکالنے کی، باہر ہاتھ ڈالتے ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، دیکھتے لگتا ہے یہ نزدیک قریب میں کھڑا ہے، ابو جہل دیکھتے لگتا ہے بڑا زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن جب ہاتھ بڑھاتے ہاتھ نہیں پہنچتا تو پھر کہنے لگا چلو رسیاں لے کر آؤ، رسی ڈالیں گے، ابو جہل تک رسی پہنچ جائے گی، رسی کو پکڑے گا، ہم باہر سے کھینچ لیں گے، نکل آئے گا۔ اب یہ لوگ رسیاں لے کر آ گئے، ایک رسی لا کر اس کے اندر ڈال دی، لیکن ابو جہل کے قریب نہیں پہنچی، کہنے لگے رسی چھوٹی ہے، چلو ذرا بڑی رسی لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو میرے عزیزوں، بڑی لمبی لمبی رسیاں لے کر آ گئے، رسیاں گڑے کے اندر ڈالتے، رسی جیسی لمبی ڈالتے، ابو جہل اور نیچے چلا جاتا ہے، یہ نکالنے کے لیے رسی ڈالتے اور نیچے پہنچ جاتا ہے، بڑی لمبی لمبی رسیاں اندر ڈال دی، لیکن کوئی رسی ابو جہل کے قریب تک نہ پہنچی، حیران ہو گئے، اتنی لمبی لمبی رسیاں ہم نے ڈال دی، کوئی رسی پہنچتی نہیں، کہنے لگے کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہا۔ ابو جہل نے جب یہ منظر دیکھا، رسیاں ڈالی جا رہی ہیں لیکن کوئی رسی میرے قریب تک نہیں آ رہی ہے، ابو جہل کہنے لگا او میرے دوستو، مکے کے کافروں سنو، آج تم چاہے جتنی لمبی رسیاں ڈال دو، آج چاہے جتنی تدبیریں کر لو، جتنی کوششیں کر لو، مگر یاد رکھنا آج تم مجھے باہر نہیں نکال سکتے ہو، مجھے پتہ لگ گیا ہے تم لمبی رسی کر کے اندر ڈالتے ہو، میں اور اندر کی طرف چلا جاتا ہوں، اب اور رسیاں نہ ڈالو، ایسا نہ ہو تم لمبی رسیاں ڈالو اور میں تحت الثری میں پہنچ جاؤں، اب رسیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے کے کافر کہنے لگے ابو جہل رسیاں نہ ڈالے تو کیسے نکالے، اب کوئی طریقہ تو ہی بتا دے۔ ابو جہل کہنے لگا اے میرے دوستو، میرے عزیزو، سنو سنو، اگر تم مجھے اس گڑھے سے نکالنا چاہتے ہو تو کوئی تدبیر نہ کرو، طریقہ میں بتاتا ہوں، میری بات کو مان لو، کیا کرے؟ کہنے لگا اگر نکالنا ہے تو جاؤ جاؤ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا۔
آج بھی نہ جانے کتنے لوگ ایسے جانتے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں ہیں، نبی کی عظمتوں سے واقف ہیں۔ اے بیٹا اے خاموش بیٹھو بچیوں، بہت شور، یہ پتہ نہیں کیا یہ فطری معاملہ ہے، وہ تو جہاں بھی بیٹھیں گی بولیں گی ضرور، بغیر بولے کام نہیں چلتا۔ ایک تالاب کے کنارے 3 عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں، نیت کر لی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھ رہی ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں، ایک دریا کے کنارے ہے، اچانک دریا میں ایک مچھلی موٹی سی جیسی کودی تو ایک کہنے لگی ہائے اللہ کتنی موٹی مچھلی ہے۔ نماز چل رہی ہے، نماز میں تو برابر والی نے دیکھا اچھا نماز میں بول گئی، تو وہ کہہ رہی ہے اے چپ جا، نماز میں نہیں بولتے ہیں۔ تیسری بھی نماز میں وہ کہہ رہی تم دونوں بول گئی، میں نہیں بولی۔ فطری معاملہ ہے، جہاں ہوں گی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہو وہ آئے، ہم اسے انعام دیں گے۔ بڑے بڑے جھوٹے آ گئے، ایک سے ایک بڑا جھوٹ بولنے لگے۔ بادشاہ نے کہا نہیں کوئی سمجھ میں نہیں آیا، بڑے بڑے جھوٹ بولے لوگوں نے۔ ایک آیا خاموشی سے کھڑا ہوا، کہنے لگا جی بس ایک ہی بات ہے ذرا سی۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ کہا میں نے 3 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی دیکھی، بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے کہا یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، عورت تو اکیلی ہو تو خود سے بات کر لیتی ہے، 3 پھر بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر میری بہنوں میری ماؤں، تم سے درخواست خاموش بیٹھ کر سنو۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ اب کوئی اور مجھے نکال نہیں سکتا ہے، کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا اگر مجھے نکالنا چاہتے ہو تو جاؤ آمنہ کے لال کو بلا کر لے آؤ، اس لیے کہ اگر وہ نکالیں گے تو نکل جاؤں گا، وہ نہیں نکالیں گے تو قیامت تک مجھے کوئی اس گلے کے اندر سے نکال نہیں سکتا ہے۔ جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا۔ آج بھی ہیں لوگ جانتے ہیں مگر جب نبی کا میلاد آئے، نبی کی عظمتوں کی بات آئے، ان کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے سنی مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے سنی بھائیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نانا جلوس نہ نکالو، جلسے نہ سجاؤ، نبی کا میلاد نہ مناؤ، اللہ اللہ، مگر ہم تو وہ بولی بولتے جو ہمارے امام نے کہا، تاجدار بریلی نے کہا، امام اہل سنت نے کہا، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ابو جہل نے کہا جاؤ لے کر آؤ، بلا کر وہ نکالیں گے، نکل جاؤں گا، نہیں نکالیں گے، نہیں نکل سکتا۔ اب یہ سارے کے سارے کافر میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں کہنے لگے اے پیغمبر خدا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، ابو جہل گڑھے کے اندر پڑا ہے، آپ رحمت کونین ہیں، آپ رحمت عالم ہیں، اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین میں ابو جہل بھی ہے، جہانوں میں ابو جہل بھی ہے، لہذا آپ ابو جہل کے لیے بھی رحمت ہے۔ اے اللہ کے محبوب، ابو جہل رحمت کا حصہ مانگ رہا ہے، اے محبوب خدا، آپ تو ظلم سہ کر بھی دعائیں دیا کرتے ہیں، آپ تو سب کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرتے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ ہوتا ہے، آج وہ گڑھے میں پڑا ہے، آپ کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، چلیے چلیے اس کو باہر نکال لیجئے، چلیے چلیے اس کو ذرا گڑھے سے نکال دیجئے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم، وہ کریم ہے، اللہ اکبر، وہ رحیم ہے، اللہ نے انہیں رحمت
رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا نے انکار نہیں کیا۔ تاجدار مدینہ چل پڑے، امام الانبیاء چل پڑے، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے سب سے بڑے دشمن کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے سب سے بڑے دشمن کی، اسلام کے بڑے دشمن کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا گڑھے کے قریب پہنچے، وہ گڑھا جس میں ابو جہل ہے اور لمبی لمبی رسیاں بھی اس کے قریب تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ سنیو میرے آقا کی شان دیکھو، تاجدار مدینہ نے باہر سے یوں اپنا ہاتھ اندر کو ڈالا، اللہ کی قسم ادھر میرے آقا نے اپنا ہاتھ اندر کو ڈالا، ادھر ابو جہل نے فوراً نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جہاں لمبی لمبی رسیاں نہیں پہنچ رہی تھی، میرے حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ میرے آقا نے یہ ہاتھ بڑھایا، ابو جہل نے ہاتھ پکڑا، مصطفیٰ نے کھینچا، ایک لمحے کے اندر ابو جہل گڑھے کے باہر نکل کے آ گیا۔ اے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، تیرے میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی تو اپنے غیروں پر بھی کرم فرماتے ہیں، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں جھولی پھیلاتا ہے، اللہ کی قسم ادھر وہ خالی دامن پھیلاتا ہے، مدینے والے آقا خالی دامنوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ محبت کیا کرو اللہ کے نبی سے، پیار کیا کرو، اے لوگوں پیار کیا کرو۔ آج کی محفل ایک 40ویں کے چہلم کے سلسلے میں ہے، یاد رکھنا میرے عزیز، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، جو سانسیں دی ہیں وہ گزارنی ہے، پوری کرنی ہے سانسیں، اس کے بعد میں دنیا سے جانا ہے۔ مگر اتنا یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی محبت اگر دل میں بسائی اور آقا کے پیار میں زندگی گزاری اور اسی پیار کو سینے میں لے کر دنیا سے گئے، تو یاد رکھنا ادھر دنیا میں جدھر سے بھی جنازہ جا رہا ہوگا، دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے دیکھو دیکھو یہ نبی کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو یہ مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ اور جب قبر میں پہنچو گے تو فرشتے بھی دیکھ کر کہہ دیں گے جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ حضور کی غلامی میں مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، گزارنی ہے۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بلبل سدرا آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے، قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کی بارگاہ میں آنے والے ابو جہل فرشتے، میرے آقا کی بارگاہ میں آنے والے حضرت جناب بلبل سدرا جبرائیل امین آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلبل سدرا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، جناب جبرائیل امین آئے، فرشتوں کے سردار آئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، چاہے جیسے دنیا میں زندگی گزار لے، لیکن اتنا یاد رکھے ایک دن مرنا ضرور ہے۔ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا، ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ماں جس نے اپنے کلیجے سے لگایا، اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، وہ ماں کے اگر بچہ روئے تو ماں تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے، سوکھے میں بچے کو سلائے، گیلے میں خود سو جائے، اتنا پیار کرتی ہے ماں۔ احساسات جڑے ہیں ماں سے، کس طرح جڑے ہیں؟ بچہ تو صرف روتا ہے، بھوک لگے تب بھی روتا ہے، پیٹ میں درد ہو تب بھی روتا ہے، پہچانتی ماں ہے۔ بھوک کی وجہ سے بچہ روئے تو ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، بھوکا ہے تو دودھ پلا دیا کرتی ہے، اور اگر بچہ اس لیے روئے تو اس کی طبیعت خراب ہے تو
تو ماں کو اللہ نے وہ صفت دی ہے کہ اسے پتہ لگ جاتا ہے بچہ بیمار ہے. ماں کی ممتا عجیب ہے. اس ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کا رشتہ اتنا مضبوط احساسات کا رشتہ ہے، لیکن لوگوں جب سانس رک جاتی ہے تو یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہ محبت دم توڑ دیا کرتی ہے. قبر میں ماں ساتھ نہیں جاتی ہے. باپ وہ ہے جو بڑی محبت کیا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے. ساری زندگی اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے، اچھا پہنانے کے لیے اپنی ساری زندگی اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے. وہ باپ جو اتنی محبت کرے، اتنا پیار کرے، اللہ جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے یہ محبت بھی دم توڑ دیتی ہے، یہ رشتہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ باپ بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتا ہے. دوست جو ہر وقت ساتھ رہتے، اچھے برے وقت میں دوست ساتھ رہا کرتے، یہی دوست ہے. اچھے دوست مل جائے تو اچھی راہوں کا مسافر بنا دے، برے دوست مل جائے تو برائیوں کے اڈوں پہ لے جا کر کھڑا کر دیتے. دوستوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. نوجوانوں دوستی ان سے کیا کرو جن کے اندر برائیاں نہ ہوں. دوستی ان سے کیا کرو جو مصطفیٰ کے غدار نہ ہوں. ان سے دوستی نہ کیا کرو جو شرابیں پیتے ہو. ان سے دوستی نہ کیا کرو جو جوا کھیلتے ہو. ان سے دوستی نہ کیا کرو جو برائیوں کے کاموں میں رہتے ہو. اس لیے کہ جیسے کی صحبت میں بیٹھو گے ویسا اثر آئے گا. لوگ کہتے ہیں بہت سارے نہیں مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم چاہیں تو انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے. نہیں میرے پیارے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم نے خالق ارض و سما نے فرمایا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یاد آ جانے کے بعد ظالموں کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو. یاد رکھنا میرے عزیز، ظالموں کی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ ظالموں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو تم ظالم بن جاؤ. قرآن نے روک دیا ہے ظالموں کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو. اللہ بھلا یہ ممکن ہے کہ کوئی لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھے اور اس کی بھٹی سڑنے والے آگ کے شعلے اس کے دامن کو تار نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. بری صحبت نہ اختیار کیا کرو. بری صحبت بہت بری ہوتی ہے. بری صحبت تمہیں بھی برا بنا دے گی. اے نوجوانوں اتنا یاد رکھنا، اگر بری صحبت بیٹھو گے، برے دوست بناؤ گے تو پتہ نہیں کب بہک جاؤ، نہ جانے کب زندگی تمہاری برائیوں کی طرف چل پڑے. اسی لیے خود کو بچاؤ، برائیوں سے دوسروں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. اور یہی تو اسلام کا اہم پیغام ہے. نیکی کی دعوت کو عام کرو اور برائیوں سے خود بھی رکو، لوگوں کو بھی روکو. یہی تو اسلام کا مزاج ہے. مگر ہمارے نوجوان اچھوں کی صحبت کہاں بیٹھتے ہیں؟ یہ امام صاحب ہیں، ان کے پاس کہو نا کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جائے کرو. ابھی حضرت کہہ رہے ہیں نا امام صاحب کے پاس آؤ، ایک بات بھی روز سیکھو گے تو سال میں 365 باتیں معلوم ہوں گی. یہ نوجوان ہماری قوم کا ایک مہینے کے اندر 365 گالیاں یاد کرنے کو تیار ہے، مگر شرم آنی چاہیے اس نوجوان کو کہ جو ایک سال میں 365 نبی کی باتیں سننے کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے. گانا جو نیا آئے وہ انہیں یاد ہو جائے. ہر برائی زبان پہ ہماری، گالیاں ایک سے ایک نہیں، برائیاں چغلیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ساری برائیاں. اور آج افسوس ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے. سفر کرتے ہیں ہم لوگ، اکثر زندگی کا جو ایام ہے نا وہ سفر میں گزرتے ہیں. وہ حالات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے نوجوان جنہیں سجدوں میں سر جھکانا تھا
اور جو اصل عبادت جوانی کی ہے اس جوانی کی عبادت سے لطف اندوز ہونا تھا، وہ نوجوان شراب کے نشے میں بدمست پڑے ہیں۔ شراب اتنی عام ہو گئی، ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور اور شراب پینے لگے، بے حیائیوں میں ملوث۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، سنیں گے نہیں؟ یہ سننے والے ہیں ہی نہیں، یہ مزہ لینے والے لوگ ہیں، یہ صرف شکل دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جو سننے والے ہیں وہ سنیں گے۔ میں آپ کو ایک آقا کی حدیث سناتا ہوں۔ وہ جو شروع میں کہہ رہے تھے نا جناب تھکے ہوئے، تھکا ہوا نہیں ہو، طبیعت خراب تھی، منع بھی کیا تھا آنے کو، لیکن آ گیا، آواز جیسی بھی ہے، مگر میں آپ کو کچھ باتیں کام کی سنانا چاہتا ہوں۔ سنو میرے آقا کی حدیث۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا 3 لوگ، کتنے؟ 3 لوگ، 3%۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے کہ جنت تو بڑی چیز ہے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ 3؟ اب سنو، اور آج سے ہی ارادہ کر لو کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، اور ان 3 میں ہم اپنے آپ کو شامل نہیں ہونے دیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے میرے نبی، ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی حال میں جنت میں نہیں جائیں گے، جنت تو بڑی چیز ہے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، پہلا بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہے جو کر لے، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں جنت بڑی آسانی سے مل جائے گی، ایسے تھوڑی مل جائے گی جنت۔ اگر جنت اتنی آسانی سے ملتی تو پھر کیا کہنے تھے جناب؟ نماز ایک وقت کی نہ پڑھو، فرض ہے نماز، اور قیامت کے دن پہلا سوال اسی تعلق سے ہوگا۔ روز محشر کے جانباز بود، اولی پرسش نماز بود۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے، پروردگار فرمائے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے سانسیں عطا کی تھی، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، اے میرے بندے بتا تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے جوانی میں کبھی میری بارگاہ میں سر جھکایا ہے؟ کیا تو نے کبھی میری عبادت کی ہے؟ کیا تو نے کبھی مجھے راضی کرنے کی فکر کی ہے؟ کیا کبھی تیرے دل کے اندر میرا خوف بیدار ہوا ہے؟ آج تو ہم لوگ اتنے نڈر ہو گئے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا۔ شراب پینے والے نڈر ہو کے شراب پی رہے، جوا کھیلنے والے نڈر ہو کے جوا کھیل رہے، چغلیاں کرنے والے نڈر ہو کر چغلیاں کر رہے، بے نمازی نڈر ہو کر نمازیں چھوڑ کے چلے جا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، چلو میں بتاتا ہوں تمہیں بے نمازی کسے کہتے ہیں، اور بے نمازی سے تو زمین بھی کانپتی ہے، بے نمازی سے زمین بھی تھراتی ہے۔ جہنم کا پروگرام ہے تو توجہ سے سن لو، مرنا ہے ہر انسان کو، جانا اسی زمین کے اندر ہے، مر کے اسی مٹی میں مل جانا ہے، یاد رکھ لو میرے عزیزو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ زمین جس کے اندر مٹی کے اندر اسی مٹی میں جانا ہے، اسی زمین کے اندر دفن ہونا ہے۔ یہ زمین بے نمازی سے نفرت کیا کرتی ہے، زمین کانپتی ہے بے نمازی سے، تھراتی ہے۔ تقریروں میں لچھے دار تقریریں سننا پسند ہے ہمارے یہاں لوگوں کو، بس فری میں جنت، مولانا صاحب آئے اور بس آتی سرٹیفکیٹ دینا، جنتی، ایک نعرہ لگا دو، ختم بات۔ ایک بار اگر ہم مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، ہو گئے جنتی۔ بھائی جنت اتنی آسان نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو 5 وقت کی نمازی فرض نہ ہوتی، بس اللہ فرما دیتا کہ ایک مرتبہ تڑپ کے سبحان اللہ بول دینا، جنت تمہاری ہو جائے گی۔
تو لوگ سبحان اللہ کی نعرے لگاتے گھومتے کہ لو جی جنتی بن گئے. اتنی آسان نہیں ہے جنت. سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، مگر بے نمازی جب نماز چھوڑتا ہے نا تو پھر بے نمازی اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا. وہ رحیم ہے، کریم ہے، نوازتا ہے تو نوازتا چلا جاتا ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. یہ اس کی کریمی ہے. مگر جب وہ پکڑ کرتا ہے نا تو پھر خیریت نہیں. غور کرو، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے، تھراتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک خاتون، ایک عورت آ گئی حضرت عمر کی بارگاہ میں، دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کہنے لگی امیر المومنین مجھے انصاف چاہیے، اے امیر المومنین مجھے انصاف چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا کیسے انصاف کی بات کرتی ہے، کیسا انصاف چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہنے لگی عمر میں بڑی غریب ہوں، میں بڑی غریب ہوں، میں دن بھر مزدوری کرتی ہوں، دن بھر محنت کرتی ہوں، شام کو مجھے جو کچھ بھی پیسے مل جاتے ہیں میں ان سے اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے عمر، آج میں نے سارا دن مزدوری کی، مزدوری کے بعد میں جو مجھے پیسے ملے میں نے اس سے تیل خریدا. پیالی میں تیل لے کر آ رہی تھی اپنے گھر کی طرف، لیکن ٹھوکر لگی، میں گری زمین پر، پیالی ہاتھ سے چھوٹ گئی، سارا تیل زمین پر گر گیا. تیل زمین پر گرا تو زمین نے تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا، چوس لیا. عمر مجھے میرا تیل واپس چاہیے، اے عمر مجھے انصاف چاہیے. اے لوگوں غور کرو، زمین کی فطرت ہے، ہر چیز جو زمین پہ گرتی ہے اس کو جذب کر لیا کرتی ہے. لیکن وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، عمر میرا تیل زمین نے پی لیا، چوس لیا ہے، عمر میرا تیل مجھے واپس چاہیے. اللہ اکبر. نبی کے غلاموں کی بھی یہ شان ہے. وہ خاتون جانتی تھی، اسے معلوم تھا، اسے پتا تھا اگر میں عمر کے پاس جاؤں گی تو عمر اگر چاہے تو زمین سے میرا تیل بھی واپس دلوا سکتے ہیں. یا تو ہمارے خون چوسنے میں لگے ہمارے حکمران، کسی کی خیر نہیں ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک. بس یہ ہمارے جتنے حکمران ہیں نا، نیتا ویتا، سب کھا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، چوستے. حضرت نے بتایا نا، حضرت غوث اعظم حضور تاجدار بغداد کی بارگاہ میں بادشاہ خلیفہ وقت آیا، اس نے وہ تھیلی دی، آپ نے یوں مشغلہ، خون نکلنے لگا. تو یہی تو کر رہے ہیں لوگ، خون چوس رہے ہیں. یہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں جب الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں گا آدمی میں بھی بڑا ہو جاؤں گا، نیتا نیتا جب کہیں گے مجھ کو لوگ، میں بھی پھر چکنا کھڑا ہو جاؤں گا. پھر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان پہ. عورت آ گئی، کہا عمر مجھے انصاف چاہیے، مجھے تیل چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ تو گردن ہلا کے بتا رہے، زبان ہلا کے بتاؤ، زور سے بولو. بھائی 1.5-2 کلو کا سر ہے، اسے ہلانے میں تکلیف نہیں ہو رہی، ذرا سی زبان یوں ہل جائے گی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خاتون ضعیفہ، تیرا تیل گر گیا، زمین میں جذب کر لیا، چل تجھے بیت المال سے پیسے دے دیتے ہیں، تو جا کر دوبارہ تیل خرید لے. مگر عورت کی بھی بات سنو. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی عمر بیت المال کے پیسوں کا تیل نہیں چاہیے، تم سے پیسے نہیں چاہیے. اے عمر مجھے تیل چاہیے تو وہی چاہیے جو میری محنت کے پیسوں سے میں نے خریدا تھا، مجھے وہی تیل واپس چاہیے. اے عمر زمین سے میرا مجھے وہی تیل واپس دلواؤ. اے عمر انصاف کرو، تمہاری عدالت میں آئی ہوں. اے عمر تمہاری عدالت میں انصاف ہوا کرتا ہے، میرے ساتھ بھی انصاف کرو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم دان منگوا لیا.
کون سا قلمدان؟ میرے امام نے تاجدار بریلی نے کیا کہا؟ امام اہل سنت نے آپ فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اگر آہستہ سے بولو گے تو 2 گھنٹے ہوگی تقریر، اور زور سے بولو گے تو بہت جلدی ختم کر دوں گا، تمہاری مرضی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج وقت ہے، آج بدلو خود کو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہنے لگی عمر مجھے وہی تیل چاہیے تو عمر نے قلمدان منگوایا، ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس پر کچھ لکھا، عورت کو دیا. فرمایا جہاں تیرا تیل گرا ہے لے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے جا کر وہیں پر رکھ دینا، زمین کے اسی حصے پر رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اس عورت نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لے لیا، لینے کے بعد میں چل پڑی جہاں پر تیل گرا ہے، زمین کے اسی حصے پر اس نے اس کاغذ کو رکھ دیا. اس نے کاغذ رکھا، اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، ادھر کاغذ کا رکھنا تھا، ادھر زمین نے سارا تیل واپس کر دیا. تیل سارا واپس آیا، اس نے پیالی میں بھر لیا. پیالی لی، حضرت عمر کی بارگاہ میں پھر پہنچ گئی. حضرت عمر نے دیکھا پھر آ گئی. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے او ضعیفہ، او خاتون، یہ بتا کیا انصاف نہیں ہوا؟ کیا تجھے تیرا تیل واپس نہیں ملا؟ کہنے لگی عمر انصاف تو ہو گیا، تیل بھی مجھے میرا واپس مل گیا ہے. حضرت عمر کہتے پھر کس لیے آ گئی؟ آنے کا سبب کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ کہنے لگی اے عمر انصاف تو ہو گیا، مگر ایک بات معلوم کرنے آئی ہوں، ایک بات پوچھنے آئی ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتی بول کیا پوچھنے آئی ہے؟ کہنے لگی عمر نہ تم میرے ساتھ آئے، نہ تمہارا کوئی غلام آیا، نہ کوئی اور طریقہ کار، بس ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کر دے دیا، میں نے زمین پر رکھا، زمین نے تیل دے دیا سارا. اللہ اللہ کہنے لگی عمر اتنا بتا دو تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا تھا؟ کیا لکھا تھا اس کاغذ پر؟ میں نے زمین پر رکھا، زمین نے تیل دے دیا. کہنے لگی عمر بس اتنا بتا دو کاغذ پہ کیا لکھا تھا؟ اب حضرت عمر کا جملہ سنو. حضرت عمر فرماتے ضعیفہ میں نے زیادہ کچھ نہیں لکھا تھا، ایک بات لکھی تھی. عمر کیا لکھا؟ کون سی بات لکھی؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے او ضعیفہ، او خاتون، میں نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا او زمین اس عورت کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اوپر کسی بے نمازی کو دفن کروا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے وہ کاغذ کا ٹکڑا زمین پر رکھا نا، زمین پھر آ گئی. بے نمازی نہیں، زمین کے اس حصے نے گوارا نہ کیا کہ وہاں بے نمازی کو دفن کیا جائے. زمین نے سارا تیل اس عورت کا واپس کر دیا. بے نمازی کو زمین پسند ہی نہیں کرتی ہے. میرے بھائی مر کر اسی زمین کے اندر جانا، اسی مٹی کے اندر. یاد رکھنا اے لوگوں، بے نمازی جب اس زمین کے اندر جائے گا، جب اس مٹی کے اندر جائے گا تو غور کرنا قبر اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرے گی. جو زمین بے نمازی سے نفرت کرتی ہو، جو زمین چاہتی نہیں ہو کہ میرے اندر کوئی بے نمازی آئے، پھر بے نمازی کی قبر بنے، پھر بے نمازی کو وہاں دفن کیا جائے، پھر مجھے بتاؤ وہ قبر تنگ ہوگی یا کھل جائے گی؟ کھلے گی نہیں، وہ قبر تو تنگ ہوگی، اور اتنی تنگ ہوگی کہ ادھر کی پسلی ادھر والی سے مل جائے گی، ادھر والی سے مل جائے گی، پسلیوں کا چورا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم بڑے ہلکے میں لیتے ہیں، نماز یوں مزے میں چھوڑ دیتے ہیں. 5 وقت کی فرض ہے، اور ہمارے یہاں عورتیں تو بالکل نہیں پڑھتی.
انہوں نے تو سمجھ لیا آدمیوں کے لیے نماز، ہمارے لیے نہیں ہے. عورتوں نے کچھ ایسے مزاج بنا لیا، یہ تو بالکل دور، کوسوں دور. افسوس ہوتا ہے، افسوس اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جائے اور وہ اگر نمازی ہو، مصلی مانگے، تو سارے گھر میں جائے نماز تلاش کرنے کے بعد میں بھی مصلی نہیں ملتا ہے. پھر جب نہیں ملتا تو اسے لگتا ہے کہ بات خراب ہوگی، تو بیوی پہ غصہ کرتا ہے، کہاں رکھ دیا تو نے مصلی؟ کہتے ہیں دیکھ لو یہیں پڑا ہوگا، میں نے ادھر ہی تو پھینکا تھا. یہ حال مسلمان کا نمازوں سے دور. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا بے نمازی جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی. اور دوسرا، اب توجہ کرنا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ میرے آقا فرماتے، دوسرا شرابی، شراب پینے والا، میرے آقا فرماتے شراب پینے والے کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ جو جوان نئے نئے ہماری نیو جنریشن شہروں میں جاتے ہیں نا کام کے لیے، باپ نے اس لیے بھیجا تھا شہر میں کام کرے گا، پیسے کما کے لائے گا، میرا سہارا بنے گا، بڑھاپے کی بیساکھی بن جائے گا. لیکن یہ شہر میں پہنچا، اسے غلط دوستوں کی صحبت مل گئی، اور اس غلط صحبت نے اسے اتنا غلط بنا دیا کہ یہ وہاں پر شراب پینے لگا. دوستوں نے کہہ دیا شہر میں آیا صحت بنا کے جانا، بیئر پی لے صحت بن جائے گی، پھلوں کا جوس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نام بدلنے سے نوعیت نہیں بدلتی، چیز نہیں بدل جاتی ہے. میرے عزیزوں، یہ نئی نئے بچے، نئی نئی نسل ہماری، یہ جو شہروں میں جاتے کام کرنے کے لیے، یہ وہاں جا کر یہ انہیں جب صحبت غلط مل جاتی ہے، کوئی شراب پینے لگا، کوئی جا کر چرس لینے لگا، کوئی اسمیک کا نشہ کرنے لگا، کوئی گانجا پینے لگا. اے لوگوں، ایسی صحبتوں سے بچا کرو. اے میرے نوجوان بھائیوں، تم شہروں میں جاؤ مگر اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو، اور ان برائیوں کے قریب نہ جانا. خدا را کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگانا. اور جانتے ہو شراب کتنی گندی چیز ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کتنی گندی چیز ہے شراب. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ شراب اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ایک قطرہ شراب کا کتنا؟ بولو، ایک قطرہ. ایسا تو نہیں ہے آپ پریشان ہو رہے ہو؟ ختم کر دوں بس، تھوڑا اور سنو گے؟ ہاں، پریشان اگر ہو رہے ہو تو ختم کر دیں گے. میرے آقا نے فرمایا ایک قطرہ شراب کا اگر کسی کے حلق سے نیچے اتر جائے، ایک قطرہ اتر جائے، میرے آقا فرماتے 40 دن تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے. ایک قطرہ اگر کوئی شخص پی رہا ہے شراب 40 روز تک. اے میرے عزیز، لوگ کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی دعاؤں میں، تاثیر نہیں، اثر نہیں زبان میں. شراب پینے کے بعد میں زبان کو گندا کر لیا، پھر کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. جھوٹ بول بول کے زبان کو گندا کر لیا، پھر کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. گالیاں دے دے کر زبان کو گندا کر لیا، پھر کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. شکایت نہ کیا کرو، اگر شکایت کرنی ہے تو پہلے اپنی زبان کو پاک کرو. گالیوں سے بچ جاؤ، گندی باتوں سے بچ جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ. زبان پر کبھی حرف شکوہ نہ لاؤ، زبان پر کبھی گندی گالیاں نہ لاؤ، زبان پر گالیاں نہ ہو. مومن کی زبان اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ وہ اس زبان سے گالیاں دیتا پھرے، چغلیاں کرتا پھرے. زبان اللہ نے تجھے مجھے اس
لیے دی ہے کہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے زبان پر درود پاک ہو، زبان اس لیے ہے کہ اس زبان پر آقا کی ترانے یعنی نعت مصطفیٰ ہو۔ مگر یہاں زبانیں کر لی گندی بالکل، پھر کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر اس بابا کے پاس، اس بابا کے پاس، اس جادوگر کے پاس، اس جادوگر کے پاس۔ اور یہ تو ظالم بیٹھی ہوئی ہیں لوٹنے کے لیے، گاؤں گاؤں میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، فلانے بابا، یہ بابا، وہ بابا، ایسے بابا، ویسے بابا۔ سفر کرتے ہیں ہم لوگ، ابھی میں روڈ ویز میں آ رہا تھا تو جہاں میں بیٹھا تھا جس سیٹ پر، وہیں اسی ونڈو سائیڈ میں تھا میں، تو وہیں پہ لگا ہوا تھا ایک اسٹیکر بنگالی بابا۔ اس نے ساری چیزیں اپنا پورا مینیو بنا کے رکھا، گرہ کلیش، کاروبار میں پریشانی، بزنس پرابلمز، بولے سب کا سولوشن ہے ہمارے پاس۔ دکانیں کھل گئی بڑے طبیعت سے، بھائی بزنس چل رہا، لوگوں کا کاروبار ہے بڑھیا۔ اے میرے عزیزو، یہ ظالم جو دکانیں کھول کر بیٹھے، یہ تمہیں تعویذوں میں الجھا کر نمازوں سے دور کرنے لگے، عبادتوں سے دور کرنے لگے۔ بے نمازی خود بھی ہوتے، کسی کو نماز کے لیے کبھی نہیں کہتے، خود قرآن کبھی پڑھ کر نہیں دیتے، کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہتے۔ یہ ایسے بے عمل لوگ یہ دکانیں کھول کر بیٹھ گئے، خدا را ان کے پاس نہ جایا کرو۔ آج لوگوں نے مزاج بنا لیا، ذرا ذرا باتوں تو تعویذ کے لیے بھاگتے ہیں۔ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں تعویذ کی ضرورت پڑ جائے، تعویذ لینا ضروری ہو جائے، تو کسی بے عمل کے پاس سے تعویذ نہ لینا۔ اور میرے عزیزو، تعویذ لینا تو کسی نیک پرہیزگار سے لینا، کسی اللہ والے سے تعویذ لے لینا، سبحان اللہ۔ وہ تعویذ ہوگا جس میں اثر ہوگا۔ باقی یہ جو ہے نا، یہ دکاندار ڈھونگی ہوتے ہیں، یہ چیز ایسی بتائیں گے آپ کو کہ جو ملے گی نہیں آپ کو، تمام میں تلاش کر لو مل ہی نہیں سکتی۔ تو جب کہیں نہیں ملے گی تو آ جاؤ گے جی کہیں نہیں مل رہی، تو پھر کہیں گے جی منگا تو دیں گے مگر 10,000 لگیں گے، پھر قیمت وصول کرتے ہیں۔ زبانیں اپنی پاک کر لو، اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں، وہاں رب کی رحمتیں رمجم رمجم برسا کرتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں سے وبائیں بھاگ جاتی ہیں، بلائیں بھاگ جاتی ہیں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے طریقہ کار کو بدلو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ شرابی جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو بولو بولو نہیں ملے گی۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا بہت خطرناک ہے، یہ ہمارے آپ کے گھر آنگن کی سچائی ہے، کڑوی باتیں ہیں یہ۔ تیسرا کون ہے؟ اب سنو، اور آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تیسرا وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو، میرے آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ابھی بھی یہاں بھی بے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ایمانداری سے۔ جلسے والوں، اگر تم پردے کا انتظام کر لیتے کتنا اچھا ہوتا۔ بے پردگی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے سب کا معاملہ ہے، ہمارے گھر آنگن کی سچائی ہے۔ اچھا ہم اگر غور نہیں کریں گے اس پہ تو کوئی اور آ کے ہمیں بتائے گا، ہمیں تو فکر کرنا ہوگا نا۔ حضور نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہوں۔ جانتے ہو پردے کی اہمیت کیا ہے؟ آج عورتوں کو بوجھ لگتا ہے پردہ،